یہ کہنا مشکل ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر قائم اس قدیم تاریخی قلعے کو کیوں نشانہ بنایا گیا، لیکن ذرا دیکھیے کہ گزشتہ ماہ سعودی فضائی حملوں نے اس مشہور سیاحتی مقام کا کیا حشر کیا ہے۔ اس ملبے میں ایک 1400 سال پرانا گھر بھی شامل ہے، ایک شورش زدہ علاقے میں ایک اور جنگ سے قبل اس سیرامکس فیکٹری میں 350 لوگ کام کرتے تھے۔ گزشتہ برس فضائی حملوں میں صرف اس کا خول بچا، قریب ہی ایک فرد ہلاک بھی ہوا۔ فیکٹری کے مالک غالب السواری نے ہمیں بم کے ٹکڑے دکھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہتھیار برطانوی کمپنی GEC مارکونی ڈائنامکس کے بنائے ہوئے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ برطانیہ، جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ان کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار کیوں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ عالمی قوانین اور برطانیہ کے ہتھیار فروخت کرنے کے ضابطوں کی خلاف ورزی معلوم ہوتی ہے، تاہم برطانیہ اس کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی فروخت کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ دارالحکومت صنعا میں شاید یہ جنگی جرائم کا ایک ثبوت امریکہ میں بنا ہوا کلسٹر بم۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسے جنوری میں شہر کے مشرقی مضافات پر گرایا گیا تھا۔ اور یہ ہیں وہ چھوٹے بم جو کلسٹر بم سے نکل کر پھیلتے ہیں۔ ان کا استعمال 100 سے زائد ممالک نے ممنوع قرار دیا ہے۔ سعودی ان کے استعمال سے انکار کرتے ہیں، تاہم کثیر تعداد میں ہلاکتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو کم از کم 3200 ہیں۔ اللہ اکبر! اقوام متحدہ کے مطابق ان میں بیشتر فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ وین ڈرائیور عبدالباری عمر گزشتہ مہینے صنعا کے مضافات پر حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ بچ تو گئے مگر بمشکل۔ یہ گیس سلنڈروں سے بھری وین چلا رہے تھے۔ حملے میں ان کے جسم کا 40% حصہ جھلس گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتہائی اذیت میں ہوں، جس طرف کروٹ بدلوں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ صرف خدا جانتا ہے کہ میں کتنے کرب میں ہوں۔